بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز۔ ذکر سنتے ہی دل ادب اور احترام سے جھک جاتا ہے۔ آج ان کی زندگی سے جڑے ہوئے ایک عجیب و غریب واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ جب ایک شخص نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے امر ہونے کا وعدہ مانگا۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب ظلم، جہالت اور بے نوری کا اندھیرا تھا، تب ایک درویش خدا ترکستان کی خاموش بستی سے اٹھا۔ نہ تاج تھا نہ تخت، اس دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاتھوں میں مخلوق خدا کی خدمت کا چراغ۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے بادشاہوں کو نہیں، دلوں کو فتح کیا، جس نے تلوار نہیں اٹھائی مگر لاکھوں سینے سرنگوں ہو گئے۔ وہ جس کے دربار میں آج بھی امیر و غریب، ہندو مسلم سب ایک قطار میں کھڑے ہیں، محبت، رواداری اور انسانیت کا پیغام لینے۔ وہ ہیں سلطان الہند، عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، معروف بخواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر ہے اجمیر کا۔ مستند تاریخ میں تو اس کا ذکر نہیں، مگر صوفیانہ روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہاں اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا راج تھا، اور راجہ اور اس کے علاقہ کے سارے ہندو اور بڑے بڑے امراء سب کی آنکھوں کا کانٹا تھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کرامت سن کر ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔ ان کے مقابلے میں انہوں نے بہت سارے جادوگروں کو بھیجا۔ سارے جادوگروں کو منہ کی کھانی پڑی اور ناکام ہو کر واپس لوٹا۔ ان جادوگروں میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، جے پال، جسے اپنے جادو پر بہت گھمنڈ تھا، اور ان کی کرامات دیکھتے ہوئے بھی وہ ہر دھرمی پر آمادہ تھا اور اسے بھی جادو سمجھتا تھا، اور کہتا تھا میرے جادو کے سامنے ان کا جادو نہیں ٹھہرے۔ اس کا تفصیلی بیان تو ہم پچھلے کسی ایپیسوڈ میں دے چکے ہیں۔ تو جب جے پال جوگی نے اپنی آخری جادو دکھائی، مرگ چھالا بچھایا اور اس پر سوار ہو کر ہوا میں اونچائی اور اونچائی کی طرف اڑنے لگا، دور بہت دور اڑنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے نالین مبارک کی طرف اشارہ کیا، اور یہاں سے وہ نالین اڑا اور جے پال جوگی کے سر پر برسنے لگا۔ بے تحاشا بے تحاشا اس کو پیٹتے پیٹتے، مارتے مارتے لا کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور وہ گر کر معافی مانگنے لگا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کوزے میں تھوڑا پانی منگوایا، اور اس نے جے پال کو پلا دیا۔ یہ پانی پیتے ہی جے پال کے دل سے سارے کفر و شرک کی سیاہی ختم ہو گئی، اور وہ سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف بہ اسلام۔
غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے کہا کہ ہم تم سے خوش ہوئے. کہو جے پال، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو بیان کر سکتے ہو. جے پال جوگی نے دست بوسی کے بعد یہ عرض کیا کہ حضور، ہم نے زندگی میں بہت سدھی کرن کیا، جاپ بھی کیے، بلی بھی دیے، مگر آج سمجھ میں آیا کہ وہ جادو میرا کسی کام نہیں آیا. وہ جھوٹ تھا، وہ فریب تھا، مگر آپ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اپنی مجاہد و ریاضت سے جو مرتبہ حاصل کرتے ہیں، مجھے بھی وہ مرتبہ عطا فرما دیا جائے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ مرتبہ اٹھا کر دے دینے کی چیز نہیں ہے. اس کے لیے ریاضت و مجاہدہ اور فقراء کی صحبت اور ہم نشینی چاہیے. جے پال جوگی نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے جو فرمایا صحیح ہے، درست ہے، بات میری سمجھ میں آ گئی، مگر میری ایک خواہش ہے، اسے پوری کر دیجیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ جس مرتبہ پر پہنچے ہیں، جس مقام پر پہنچے ہیں، اور جو آپ کی بلندی اور عرفان ہے، کم از کم مجھے میری آنکھوں سے دکھا دیجیے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اپنے چشم مبارک کو کھولا. اس کے بعد جے پال پر ایک نگاہ ڈالی تو فوراً اس کی نظروں کے سامنے سے ظاہری دنیا غائب ہو گئی. جے پال نے اپنے آپ کو باطنی دنیا میں دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آسمان کی جانب پرواز کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے یہ خود جے پال بلندی طے کرتے جا رہا ہے. وہاں کے فرشتے جے پال کو روکنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو وہ فریاد کرتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پھر جب اس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو غیب سے یہ آواز آتی ہے، یہ معین الدین کا دوست ہے، اسے مت روکو، جانے دو. اسی طرح سے جاتے جاتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کی روحانیت فضا، نزاکت اور لطافت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. وہاں اسے فرشتوں کی بہت ساری جماعت نظر آئی. کیا یہ سارے فرشتے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم و تکریم کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ جل شانہ کا دوست آیا ہے، معین الدین آیا ہے. اس مقام پر پہنچ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس راستے میں اور بھی زیادہ باریک مقامات ہیں، یہاں تک
تو پہنچ گیا، تجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت یہ لوگ نہیں دیں گے۔ تیرے اندر ابھی ان مقام تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکی۔ اچھا ہے تمہارے لیے کہ اسی جگہ سے واپس چلے جاؤ۔ جے پال نے کہا، جو حکم سرکار، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا، اب تم اپنی آنکھوں کو کھول دو۔ جے پال جوگی حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ اب وہ اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب تو تمہاری خواہش پوری ہو گئی، اور کوئی خواہش اگر ہے تو بیان کرو۔ جے پال نے کہا، حضور خواہش تو ہے، میری گزارش تو ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اجازت ہے، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی جے پال نے ایک عجیب و غریب فرمائش کر ڈالی اور کہا، مجھے امر ہونے کا وردان دے دیجیے، مجھے ایسا وردان دیجیے کہ میں سدا زندہ رہوں۔ یہ بات سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تأمل ہوا، وہ خاموش ہو گئے اور مراقبہ میں چلے گئے۔ حکم الہی ہوا، معین الدین تم جو مانگو گے جے پال کے لیے وہ قبول ہوگا، میں قبول کروں گا تمہاری دعا کو۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چشم مبارک کو کھولا اور 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جے پال کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اس کو یہ خوشی بھری خبر سنائی کہ تو زندہ رہے گا اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہیں آتی ہے، لیکن لوگ تجھے دیکھ نہیں پائیں گے، تو لوگوں کی نظروں سے گزر رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ جے پال کا اسلامی نام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ رکھا اور وہ عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور، اور کہا جاتا ہے کبھی کبھی اس کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوتی ہے۔ وہ اجمیر شریف کے پہاڑوں میں رہتا اور بھولے بھٹکے راہگیروں کو راستہ بھی بتاتا ہے اور مصیبت کے وقت کام کرتا ہے۔ یہ جے پال جوگی جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا دشمن تھا،
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت سے کامل بن گیا۔ سیر الاقطاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہر جمعہ کی رات کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر حاضری دینے آتا ہے۔